ایک نیا ماجرا. پہلے ذرا یہ مولوی صاحب کو سن لیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں اور ان کی بات کا جواب دیتے ہیں. آئیے ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے. تو پاسٹرو، یہ الفاظ استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ التثلیث فی التوحید، عربی لفظ استعمال کر کے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں یا ان دونوں ورڈز کو میں ایک بنا سکتا ہوں. تثلیث کا مطلب سب جانتے ہیں، وہ عربی لفظ ہوتا ہے تثلیث یعنی تین، توحید ہوتا ہے ایک. توحید مسلمانوں کا ایمان ہے، جو مسلمان ایمان رکھتے ایک خدا پہ، واحد خدا پہ توحید. اور تثلیث جو ٹرینٹی ہے وہ کرسچنز اپنے چرچ کے اندر یا اپنے جو واعظ دیتے ہیں لوگوں کو اس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں ٹرینٹی کا لفظ، تثلیث کا لفظ. یہ بالکل ان کا ملاپ دور دور تک نہیں ہے کہ تین کو ایک بنایا جائے. لاجیکلی آج دیکھیں تین کبھی ایک بن نہیں سکتا. میتھمیٹکس کو لے لو، جیسے کہ تین کو ضرب دیں گے ایک پہ تو تین ہے رزلٹ، اگر کہ تین کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک پر تو نتیجہ تین ہی ہے. تین سے ایک مائنس کریں گے تو دو بچیں گے، تین پہ ایک ایڈ کریں گے تو چار بن جائیں گے. آج میں یہ ثبوت دوں گا کہ یہ ٹرینٹی اصلاً بائبل کے اندر ہے ہی نہیں. یہ جو کرسچنز لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسس نے کہا یا ہمارے بائبل کے اندر لکھا ہوا ٹرینٹی کا لفظ، یا یہ چیز کہ جیسے پاسٹروں نے کہا کہ مثال کے طور پہ کہ میں ہوں، میرے اندر میری جان ہے، جان کے اندر میرا خون ہے، خون کے اندر میرا روح ہے، اور بالکل فالتو ایگزامپل دیا جو لوگ کو اور کنفیوژن کے اندر ڈال دیا پاسٹروں نے. خداوند یسوع مسیح کے ازلی جلالی قدوس اور فتح مند نام میں آپ کی سلامتی ہو. میں خدا کا خادم امانت ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ ابھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، ہمارے ایک مولوی صاحب، خدا ان کو برکت دے اور خدا انہیں یہ ہدایت دے کہ تین خدا نہیں بلکہ خدا ایک ہے. مولوی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ سے بیان کیا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، خدا آپ کو برکت دیں. لیکن مسیحی لوگوں کا ایمان جو ہے وہ تین خداؤں پر نہیں، بائبل مقدس کا ایک ہی خدا ہے. بائبل مقدس میں ایک ہی خدا ہے. اور جہاں بات آپ خدائے ثالوث ٹرینٹی کی کرتے ہیں تو ٹرینٹی کیا ہے؟ آج آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. آپ نے بہت خوبصورت الفاظ بیان کیے، ہمارے خادم پاسٹر صاحب کو بھی آپ نے انوالو کیا، اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں. خدا آپ کو برکت دے. آپ نے کہا کہ اگر ہم اس کو میتھ کے حساب سے بھی دیکھیں، میتھمیٹکس سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ تین خدا ہی بنتے ہیں، یعنی کہ غلط ہے. باپ، بیٹا اور روح القدس. آپ نے کہا کہ مسیحی لوگوں کے تین خدا ہیں. مسیحی لوگوں کے تین خدا نہیں. پہلی بات کی ہم آپ کی نفی کرتے ہیں. تمام مسیحی قوم ایک خدا پر ایمان رکھتی ہے. خدا واحد ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں. یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی شریک نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے کہ خدا کا شریک کون ہوتا ہے، اگر ہم کہتے کہ دو خدا ہے تو خدا کا شریک ہوتا. اگر ہم کہتے خدا کی والدہ ہے، خدا کا باپ ہے، خدا کے بہن بھائی ہیں، تو آپ کہتے کہ یہ شرک کرتے ہیں، ان کے بہت سارے خدا ہیں. لیکن بائبل مقدس میں واحد ایک خدا ہے. کلام خدا فرماتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. جہاں پہ بات آپ بیٹے کو لیتے ہیں، اگر ہم کہتے کہ خدا کے دو بیٹے ہیں تو پھر وہ دونوں بھائی آپس میں شریک ہوتے، خدا اور بیٹے آپس میں شریک ہوتے. بیٹا جو ہوتا ہے وہ میراث کا مالک ہوتا ہے. خدا معاف کرے، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نے کوئی شادی کی تھی
اور شادی کے سبب سے ایک بیٹا جنا گیا، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ بیٹا صرف اور صرف ایک بدن کا نام ہے جسے بیٹا کہا گیا ہے، لیکن جو اس کے اندر جو روح ہے وہ خود کلمہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ مطلب وہ کلام جو اوپر آسمانوں میں مقیم تھا، وہ کلمہ اب مجسم ہوا۔ اس کی 14ویں آیت میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ خداوند یسوع المسیح یہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے وہ خدا ہے۔ ہر انسان کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر، لیکن جو یسوع مسیح کے اندر روح ہے وہ روح ہے جو کلام خدا فرماتا ہے خدا روح ہے۔ یہ خدا میں کثرت پائی جاتی ہے۔ آپ نے کہا میتھ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، آپ نے کلیہ ڈرائیو کیا، آپ غلط کلیہ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ 3 ضرب 1 از اکول ٹو 1، پھر آپ کہتے ہیں 3 مائنس 1 کریں تو اکول ٹو ہمیں ملتا ہے 2۔ تو یہ آپ جو کلیے ہیں وہ ڈرائیو غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ 3 کو 1 پر تقسیم کرتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ 3 آتا ہے۔ تو یہ آپ کلیے غلط ڈرائیو کر رہے ہیں۔ مسیحی لوگوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ 3 خدا ہے۔ مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، لیکن وہ خدا کثرت میں ہے، اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے۔ آپ کو میں سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو جو شخص اس کی پروڈکٹ تیار کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس پروڈکٹ میں کون کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں، تب جا کے یہ ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے۔ جیسے میرے پاس یہ ایک فون ہے، یہ ایک میرے پاس فون ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فون ہے، صرف ایک فون ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں بہت سارے فیچرز پائے جاتے ہیں، اس میں بہت ساری الیکٹرانکس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے ایک فون ہے۔ میں کبھی نہیں کہوں گا یہ مائک الگ ہے اور اس کا جو پروسیسر ہے وہ الگ ہے، اس کا مدر بورڈ جو ہے وہ الگ ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ صرف ایک فون ہے۔ اسی طرح خدا میں بھی کثرت پائی جاتی ہے۔ وہ کثرت بائبل کا خدا ہی بیان کرتا ہے کہ اس میں کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یعنی بنانے والا ہی جانتا ہے کہ میرے اندر یا میں نے اس کے اندر کون کون سی خوبیاں رکھی ہیں۔ جو بندہ، جو انسان ایک پروڈکٹ تیار کرتا ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں۔ اسی لیے بائبل مقدس خدا میں کثرت بیان کرتی ہے۔ کثرت پہلے باپ کلام کرتا ہے، پھر کلام جو ہے وہ مجسم ہو جاتا ہے، وہ ایک جسم لیتا ہے، وہ کلام ایک جسم میں روح زمین پر آتا ہے، اور پھر وہ کلام روح زمین سے چلا جاتا ہے اور پھر پاک روح کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ عزیزو اور میرے پیارے بھائی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کلیہ کیا ہے۔ اگر آپ میتھ کو جانتے ہیں تو سنیں کہ کلیہ اصل کیا ہے۔ 1 ضرب 1 ضرب 1 is equal to 1۔ 1 ضرب 1 ضرب 1 is equal to 1، یعنی کہ 1 کو 1 سے ضرب دیں، پھر 1 کو 1 سے ضرب دیں تو کیا حاصل آتا ہے؟ 1 آتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ یہ پادری جو لوگ ہیں یہ بہت کنفیوز کر دیتے ہیں۔ کنفیوز بھائی اس میں کوئی بات نہیں۔ آپ دنیا میں کسی بھی انسان کو دیکھیں، یہ میری انگلی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو ایک انگلی نظر آئے گی، لیکن اگر اس کی کثرت دیکھتے ہیں تو اس میں ایک حصہ یہ ہے، دوسرا حصہ یہ ہے، تیسرا حصہ یہ ہے،
اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 3 انگلیاں ہیں، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ 1 انگلی ہے لیکن اس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ لیا جائے، اس کو ایٹم کہا جاتا ہے، اس میں بھی کثرت پائی جاتی ہے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، اس میں بھی 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو کبھی ہم نے یا آپ نے یہ کہا ہے کہ ایٹم 3 ہو گئے؟ وہ ایٹم ایک ہی رہتا ہے، اس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں، بائبل مقدس کو سمجھا کریں، صرف اس میں یہ بات مت ڈھونڈا کریں کہ کوئی ہمیں منفی بات مل جائے، بلکہ اس کو ہدایت کے ساتھ پڑھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر مذہب جو ہے وہ پورا حق رکھتا ہے تبلیغ کرنا، لیکن خدا را کسی دوسرے مذہب کو کبھی لیٹ ڈاؤن مت کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دیں، اور کلیہ ڈرائیو مت غلط کریں۔ آپ اس طرح بہت سے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، ان کو دکھ دیتے ہیں، اور کلام کوئی بھی الہامی کتاب ہے، وہ کسی کے دل کو دکھ نہیں دینا چاہتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ صرف اور صرف ہدایت سکھاتا ہے، ہدایت کی بات کرتا ہے۔ آپ ہدایت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر ہٹ مت کیا کریں۔ کلام جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی بائبل میں انہوں نے کبھی لفظ ڈال لیے، کبھی نکال دیے۔ مجھے یہ بات بتائیں، ایک خدا جو ہزاروں سال پہلے ایک اپنا کلام روح زمین پر بھیجتا ہے، اگر انسان اس کے کلام میں سے نکال سکتا ہے اور ڈال سکتا ہے تو پھر وہ خدا کا کلام ہے؟ پھر وہ کون سا خدا ہے جو انسان کو روک نہیں سکتا کہ اپنے کلام کو وہ ہٹائے یا مٹائے یا اس میں کبھی ڈالے یا نکالے؟ وہ کیسا خدا ہے جو کلام کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ مہربانی کر کے ایسی بات مت کیا کریں۔ خدا کا کلام کبھی کوئی انسان بدل نہیں سکتا، چاہے وہ آج کے دور میں ہو یا ہزاروں سال پہلے ہو، اس کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا، کیونکہ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، کیا انسان زمین اور آسمان کو بدل سکتا ہے؟ یہ اس کا کلمہ ہے۔ خدا نے کہا کہ ہو جا، جسے آپ عربی میں کہتے ہیں کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو کیا انسان زمین اور آسمان کو بدل سکتا ہے؟ یہ بھی تو اس کا کلام ہے۔ تو کوئی ایسی بات مت کیا کریں کہ ان لوگوں نے کبھی اس میں کچھ ڈال دیا، کبھی نکال دیا۔ کلام خدا میں کبھی کچھ نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی کچھ بدلا گیا ہے۔ بہتر طریقے سے سمجھیں اور بائبل مقدس کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، نہ کہ اس پر تنقید کرنے کے لیے پڑھیں۔ جب آپ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے تو یہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے، اور یہ بدلتا نہیں بلکہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بائبل پر دعوے کیے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج خدا نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ یہ کبھی نہیں بدلتی، یہ خدا کی آواز ہے۔ یہ بائبل مقدس نہ کبھی بدلی ہے نہ بدل سکتی ہے، بلکہ یہ بدل دیتی ہے۔ خداوند آپ کو معاف فرمائے اور آپ کو بائبل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔